نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. لائق عزت کریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور اسے اس بات کا درس دیا کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد میرے فرامین کو تسلیم کرنا ہے، میرے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہے۔ جس نے سر جھکایا وہ اللہ کا پیارا بن گیا، اور جس نے سر جھکانے میں انتہا کر دی اللہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا۔ اور جنہوں نے صرف سر ہی نہیں جھکایا بلکہ دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف لگا دی اور اپنے دلوں کو خوبصورت بنا لیا، اللہ نے ان کو صحابہ بنا دیا۔ اور جن کے دلوں کو اللہ نے خود چنا، جن کی اطاعت، جن کی فرما برداری کو امتوں اور قوموں کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا، ان کو انبیاء کی ہستیاں کہا جاتا ہے۔ لیکن جس نے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے دل میں محبت اللہ کی داخل نہ کرنا، یہ ان کا مشن بنا دیا، ان کو مجرم بھی کہا گیا، ان کو منافق بھی کہا گیا۔ لیکن دل کے نہال خانے میں اللہ کی محبت نہ ہو ان کو کافر بھی کہا گیا۔ اور جس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی سب سے پہلے اس کو شیطان کہا گیا۔ اور شیطان کو یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سامنے کیا آئی؟ یہ اس کا تکبر ہی تھا، یہ اس کا حسد ہی تھا۔ آج کے اس خطبے میں میری گفتگو کا محور اور مرکز یہی چند نکات ہوں گے۔ تکبر کسے کہتے ہیں اور تکبر کیسے انسان کے اندر آتا ہے اور اس کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ تکبر کا ایک سادہ سا مفہوم جو حدیث نے بیان کیا ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ میں ایک مرتبہ پھر بولنا چاہوں گا،
تاکہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ یہ حدیث نے تکبر کی تعریف کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن مجید کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، جو اس کو مانتا نہیں متکبر ہے، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے متکبر ہے، جو اس کے مطابق اپنے آپ کو سدھارتا نہیں متکبر ہے۔ اسی طرح خاندان اللہ نے بنائے ہیں تعارف کے لیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا خاندان فلاں سے اچھا ہے متکبر ہے، وہ راجپوت ہو، وہ سید ہو، وہ کھرل ہو، وہ فلاں ہو، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ ہے جو متقی ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ اللہ کے سامنے فیصلے ہوں گے۔ وہاں خاندانی رکھ رکھاؤ، خاندانی وجاہت یا کسی خاندان کا نام اونچا ہے دنیا میں، اس کے مطابق جو ہے وہ قیامت کو فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیرامیٹرز بنائے ہیں عدل و انصاف کے، ان پیرامیٹرز کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ وہ تقوی ہے، یہ اصول ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی قیامت کو اس کا زیادہ مقام ہوگا۔ دلائل کو دیکھا جائے تو کفر کی جو عمارت ہے، کفر کی عمارت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ کفر کیسے بنتا ہے؟ کفر کے 4 پلرز ہیں۔ ایک ستون اس میں تکبر ہے، دوسرا ستون اس میں حسد ہے، تیسرا ستون انسان کا ذاتی غصہ ہے، چوتھا ستون انسان کی شہوت ہے۔ 4 چیزیں جس شخص میں آ جائیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ تکبر انسان کو اطاعت سے روکتا ہے۔ شیطان کو بھی تکبر نہیں سجدے سے روک دیا۔ اور حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جس بنیاد پہ انسان کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، کسی کی نیکی کی نصیحت کو مانتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسد بھی تھا شیطان کو، اس نے اللہ کی بات کو بھی نہیں مانا کہ یہ انسان کو سجدہ میں کیسے کر سکتا ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی تو پاؤں تلے رہتی ہے، آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں، میں افضل ہوں۔ حسد بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی تھا۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہو اور اللہ کے لیے غصہ ہو تو یہ تو اجر کا باعث ہے، لیکن ذات کا غصہ ہو، یہ غصہ انسان کو کبھی بھی عدل و انصاف نہیں کرنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے کافر ہیں ان کے غصے کی حالت کیا ہے؟ نہ ان کے سامنے کسی انسان کی قدر ہے، نہ ان کے سامنے کسی حیوان کی قدر ہے، نہ ان کے سامنے کسی بچے یا عورت کی قدر ہے۔ اس غضب کی وجہ سے ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ اور شہوت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب شہوت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر نہ تو وہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی اللہ کی عبادت سکون سے کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی عبادت میں کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کہ اس کے اندر روح ہوتی ہے جو انسان کو برائی سے بچا لے۔ یہ کفر کی عمارت یہ 4 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ جس شخص کے اندر ان 4 بیماریوں میں سے کوئی بیماری بھی آ جائے اتنا حصہ کفر کا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر ہے، حسد ہے، ذاتی غصہ ہے، شہوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اور تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا۔
لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا. حدیث کے الفاظ سنیے. صحیح الجامع کی روایت ہے 5303. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبون لخفت علیکم ما هو اکبر من ذلك العجب العجب. مسلمانوں اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو، کوئی گناہ نہیں آپ کرتے کبیرہ اور صغیرہ، مجھے ڈر ہے کہ تم چھوٹے اور بڑے گناہ سے بھی بڑے گناہ میں نہ پڑ جاؤ. وہ گناہ کیا ہے؟ عجب کا گناہ ہے. اور عجب کس کو کہتے ہیں؟ میرے جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کوئی گناہ بھی نہ ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اللہ کے رسول نے ڈرا دیا کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. اس لیے تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو ایسا سمجھ لیتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. دنیا جہان میں اور آخرت میں خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں، جو اکڑنے والے، غرور اور گمنڈ کرنے والے ہیں. کیسا خسارہ ہے؟ من ورائہ جہنم. ذرا آنکھیں بند کرے گا، جہنم کے عذاب اس کے لیے شروع ہو جائیں. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. اور اسے پانی نہیں پلایا جائے گا. قیامت کو جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلائی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کائنات میں سب سے بڑا بے وقوف اگر دیکھنا ہو تو اس کی علامت یہ ہے وہ تکبر کرنے والا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ما من آدمی الا وفی رأس حکمت بیدی ملک. کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں، ہر انسان کی عقل اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کی لگام اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے. فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ارفع حکمتہ. جب انسان کے اندر تواضع آتی ہے اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کی تواضع کی وجہ سے حکمت و دنائی اس کی بلند کر دو. وہ بندہ چھوٹا سا بھی ہوتا ہے بڑی قیمتی باتیں کرتا ہے. وَإِذَا تَكَبَّرَ. جب وہ تکبر کرتا ہے قِيلَ لِلْمَلَكِ. فرشتے سے کہا جاتا ہے ضع حکمتہ، اس کی حکمت و دنائی کو زمین پہ دے مارو. بندہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن احمقانہ گفتگو کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جس قوم کے اندر تکبر آ جائے. کیسا تکبر؟ اذا مشت امتی مطیطا. جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں، والتبختر، اور اسی طرح اکڑ کے سینہ تان کے چلیں، ومد الیدین فی المشی، اور چلتے وقت بازوؤں کو کھولیں، سلط شرارها علی خیارها. عذاب اللہ کی طرف سے یہ آئے گا شریر اور برے لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا کہ یہ بہت خسارہ پانے والا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا انہ رأى رجلا یختال فی مشیتی، جو چل رہا تھا متکبرانہ انداز میں، ویجر ازارہ، اور اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا زمین پہ، تو بول کے کہتے ہیں ان للشیطان اخوانا. میں سوچتا ہوتا تھا دنیا میں شیطان کے بھائی کون ہوں گے، آج نظر آ گئے ہیں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور احنف بن قیس کہا کرتے تھے عجبا لابن آدم یتکبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. تعجب ہے اس انسان پر
جو تکبر کرتا ہے اس کو پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، یہ کس طرح بے وقار پانی سے پیدا کیا گیا، جب مر جائے گا تو مردار بن جاتا ہے، پھر بھی اسے ہوش نہیں آتی، پھر بھی یہ زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ وَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ۔ اس لیے انسان کا بچہ بن، اس زمین پہ اکڑ کے نہ چل، یاد رکھنا اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکے ہیں جو تم سے زیادہ عزت والے تھے، تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے، تم سے زیادہ ان کی نگرانی کی جاتی تھی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری نگرانی کرنے والے بڑے ہیں تو یاد رکھنا زمین کے نیچے تو وہ بھی جا چکے ہیں جن کے باڈی گارڈ بھی ہوتے تھے اور ان کی نگرانی بھی کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تکبر یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دیتا ہے، کبھی بھی اس کو نجات نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہلکات کیا ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاکت کا باعث ہیں؟ ہوا متبع، انسان اپنی خواہش کا غلام بن جائے، وشح مطاع، ایک شخص بخیل ہے اور اس پہ خوش ہو کہ میں اچھا کام کرتا ہوں، واعجاب المرء بنفسی، اور جو بندہ معجب بنفسی ہی ہو جائے، تکبر کرے میرے جیسا کوئی نہیں، یہ بندہ کبھی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تکبر کرنے والا اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته الا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، جو انسان چلتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، بازو کھول کے چلتا ہے اور متکبرانہ چال چلتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ ذوالجلال سے ملاقات کرے گا تو اس کا رب اس پہ غضبناک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کائنات میں غلیظ ترین گندے ترین لوگ دیکھنے ہیں تو وہ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا شرار امتی، بدترین خلائق میری امت میں سے وہ ہیں السرسارون المتشدقون المتفیہقون، جو ہر وقت لغویات پہ پڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں پہ روب جمانے کے لیے منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں، یہ میری امت میں سب سے غلیظ اور برے لوگ ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم، لوگو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، وَلَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ، اپنے خاندان اپنے والدین پہ فخر کرنے سے رک جاؤ، گمنڈ اور غرور اور تکبر سے رک جاؤ۔ اَوْ لَيَكُونَنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، وگرنہ اللہ تمہیں وہ کیڑا بنا دیں گے جو غلاظت میں پلتا ہے، اور وہ کیڑا کرتا کیا ہے، وہ اپنے منہ سے ہی غلاظت کو پیچھے کر کے باہر آتا ہے۔ اللہ بھی تمہیں ایسا ہی بنا دیں گے اگر تم تکبر سے باز نہ آئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا ایسا بدبخت ہے، رب تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب کیسا ہے؟
حدیث کے الفاظ ہیں بینما رجل یمشی فی حلہ، ایک شخص اچھا لباس پہن کے چل رہا تھا، تعجبہ نفسہ، اور اپنے آپ میں بڑا تکبر کر رہا تھا، مرجل جمت، بالوں کو کنگھی کی ہوئی ہے، اذ خسف اللہ بہ الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے پکڑ لیا، وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، فہو یتجلجل بہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ کون تھا؟ یہ قارون تھا، جس کو گمنڈ تھا، جس کو غرور اور تکبر تھا، مال پہ اللہ ذوالجلال نے سزا ایسی دی، قیامت تک یہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا، لما خلق اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنانے کے بعد پھر جنت کو دیکھ کے فرمایا، انت حرام علی کل متکبر، سن لو اے جنت، تجھ میں کوئی تکبر کرنے والا نہیں آئے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارق الروح جسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ، تین گناہوں سے جس کا جسم، جس کا دل و دماغ پاک ہوگا وہ اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا۔ الکبر والدین والغلول، جس کے دل میں تکبر نہ ہوا، جس نے کسی کا قرض نہ دینا ہوا، والغلول، جو دھوکے باز نہ ہوا، اللہ ذوالجلال اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم کا مکالمہ ہوا، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کس بات پہ؟ قالت الجنہ، جنت کہنے لگی، یدخلنی الضعفاء والمساکین، میرے پاس تو کمزور لوگ اور مسکین آئیں گے۔ وقالت النار، جہنم کہنے لگی، یدخلنی الجبارون والمتکبرون، میں اچھی ہوں کیونکہ جبار اور متکبر بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ فقال اللہ للنار، اللہ ذوالجلال نے جب جنت اور جہنم کی یہ گفتگو سنی، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا بولنے کا، اللہ ذوالجلال فرمانے لگے آگ سے، انتی عذابی انتقم بکی بمن شئت، میں تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ جو زیادہ ہی اپنے دماغ کو خراب کر بیٹھے اس کی تربیت میں قیامت کے دن تیرے ساتھ کروں گا۔ وقال للجنہ انتی رحمتی ارحم بکی بمن شئت، اور جنت کو کہا تم میری رحمت ہو، جس کو میں نے رحمت دینی ہوئی میں تیرے پاس بھجواؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج عنق النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر آئے گی جس کو جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، لہو عینان یبصران، اس گردن پہ دو آنکھیں بھی لگی ہوں گی، واذنان یسمعان، اور دو کان بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، ولسان ینطق، اور زبان بھی اللہ اس کو دے دیں گے، یقول، اور وہ بول کے گردن کہے گی، انی وکلت بثلاث، آج تین لوگوں کو میں سبق سکھانے کے لیے بنائی گئی ہوں، بکل جبار عنید ولکل من دعا مع اللہ الہا آخر وبالمصورین۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا انسان جو تکبر کرنے والا ہے، دوسرا مشرک ہے، تیسرا جو اللہ ذوالجلال کا مقابلہ کرنے والا ہے، یہ مورتیاں بنانے والا ہے۔ آج ان تینوں کو میں سبق سکھانے لگی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یحشر المتکبرون کامثال الزر، قیامت کا دن ہوگا، جتنے تکبر کرنے والے ہیں یہ چیونٹیوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کو بنا دیا جائے گا، پوری کائنات ان کو روندتی چلتی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی تکبر سے بچائے۔ اور تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ
والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے؟ جب پوچھا گیا سلف صالحین سے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، تو انہوں نے جواب دیا تکبر ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے سنا کہ جو اپنی چادر کو لٹکا کے چل رہا تھا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کسی نے شیطان کے بھائی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو۔ میں صرف ایک بات پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تکبر جس شخص کے اندر ہوتا ہے اس کی عادات کیا بنتی ہیں؟ قرآن مجید کی آیات کا وقت نہیں ہے وگرنہ میں ضرور سناتا، میں صرف 1 منٹ میں خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں۔ متکبر شخص حق بات کو، قرآن کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ متکبر انسان حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ متکبر انسان حسد کرتا ہے، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے جل بھن جاتا ہے۔ متکبر انسان وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، حق بات کو نہیں مانتا۔ متکبر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، مکاری بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں تکبر ہے۔ اگلی آیت بتاتی ہے متکبر انسان نہ حق کے راستے پہ چلتا ہے، نہ کسی کو چلنے دیتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ متکبر انسان کو اپنی قوت پہ ناز ہوتا ہے، مومن انسان کو رب کی طاقت پہ ناز ہوتا ہے۔ متکبر انسان ہمیشہ لوگوں کو اپنے سے کمزور سمجھتا ہے، مومن اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔ متکبر انسان اپنے عمل پہ غرور اور گمنڈ کرتا ہے کہ میرا جیسا کسی کا عمل نہیں، اور سچا مومن کہتا ہے ہزاروں لاکھوں مجھ سے نیک پڑے ہیں۔ متکبر انسان بغیر علم کے جھگڑتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، مومن دلیل کی تابعداری کرتا ہے۔ قرآن و حدیث آ جائے چپ کر جاتا ہے۔ متکبر جھگڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جاہل نہیں، حالانکہ ہوتا وہ جاہل ہے۔ متکبر ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مومن کہتا ہے ایک مومن پہ ظلم کیا گیا، اگر ایک مومن قتل ہو گیا 14 کے 14 طبق اللہ جہنم میں پھینک دیں گے، اس لیے میں کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ متکبر انسان اسی طرح زیادتی کو اپنا مشن بناتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور زمین میں اکڑ کے چلتا ہے۔ متکبر انسان اور مومن جو ہے ہمیشہ تواضع کے ساتھ چلتا ہے اور عز و انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ متکبر انسان بازو کھول کھول کے چلتا ہے اور مومن انسان بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہے۔ متکبر انسان ہمیشہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ مومن انسان کہتا ہے جو کچھ میرا ہے میرے رب نے دیا ہے، میرا رب راضی ہو جائے، خواہ میری جان لے کے راضی ہو جائے، وہ بھی تو اس نے عطا کی ہے۔ متکبر انسان پسند کرتا ہے کہ میں جہاں جاؤں مجھے لوگ جو ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن مومن چاہتا ہے میں جہاں جاؤں لوگوں کو عزت دوں۔ یہ مومن اور متکبر میں فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس شخص نے ٹخنوں سے نیچے شلوار، چادر یا جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے رکھی، توبہ نہ کی، اسی حالت میں فوت ہو گیا، یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں کہہ دی، صحیح بخاری کی روایت ہے ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو اپنی چادر یا اپنی شلوار یا جو کچھ پہنتا ہے اگر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو پہلی سزا من جر ازارہ لا يريد بذلك الا المخیلہ فإن اللہ لا ينظر الیہ یوم القیامہ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، جو شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے پہلی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اور دوسری سزا
اسبال کرنے والا، اپنے ٹخنوں سے چادر اور شلوار نیچے رکھنے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے۔ ابھی آپ نے سنا عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ دیکھو جنہوں نے اپنی چادروں کو ٹخنوں سے نیچے کیا ہوا ہے، کسی نے دیکھنا ہے شیطان کے بھائی تو ان کو دیکھ لو۔ تیسری سزا اللہ ذوالجلال لا یکلمہم، ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ چوتھی سزا ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کریں گے۔ پانچویں سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھٹی سزا وَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، یہ تو خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ساتویں سزا حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نے جب ایک دیہاتی کو دیکھا یصلی قد اسبل ازارہ، نماز پڑھتے پڑھتے اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا المسبل ازارہ فی الصلاة لیس من اللہ عز وجل فی حل ولا حرام، ایسے انسان اور اس کی نماز کی رب کو پرواہ ہی کوئی نہیں جو اپنی نماز میں بھی ٹخنوں سے چادر یا شلوار کو نیچے رکھتا ہے۔ آٹھویں سزا اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ایک شخص کو ایسا ہی کیا گیا جب اس نے تکبر کیا، اذ خسف اللہ بہ الارض، اللہ ذوالجلال نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث آپ نے سنی الی یوم القیامہ، قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ دسویں سزا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صحیح بخاری کی روایت 5787 کو جا کے پڑھیے۔ جو شلوار کو ٹخنوں سے، چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کا یہی حصہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹخنوں سے نیچے چادر اس کو گھسیٹنے والا، یہ شلوار کو گھسیٹنے والا، یہ تو ایسا ہے کہ جہنم میں بھی یہی کام کرے گا۔ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ ومن وطئ علی ازار خیلا وطئہ فی النار، جو دنیا میں چادر گھسیٹ کے چلتا ہے جہنم میں بھی یہ چلے گا اور اس وقت بھی اسی عمل کو کرے گا، سزا دی جائے گی۔ اور 12واں عذاب اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، لوگوں تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی بھی ردائی، جس نے میری چادر میں جھگڑا کیا، یہ عزت کی چادر مجھ سے چھیننی چاہی، قسمتہ، میں اس کی گردن توڑ کے القیتہ فی النار، میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایاک و اسبال الازار، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے بچ جاؤ، فإنها من المخیلہ، تمہاری نیت ہو یا نہ ہو یہ لٹکانا ہی تکبر ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو کہتے ہیں تکبر کے لیے لٹکائیں تو ناجائز ہے، اگر تکبر کے لیے نہ لٹکائیں تو پھر تو جائز ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ تم بچ جاؤ اپنے ٹخنوں سے نیچے چادر یا شلوار کو رکھنے سے، فإنها من المخیلہ، یہ ہے ہی تکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری سانسوں میں ہیں، خنجر لگے، پیٹ کھلا ہوا ہے، جو کچھ پیتے ہیں نکل جا رہا ہے۔ آخری سانسوں میں کس کو کیا یاد رہتا ہے؟ ایک شخص صرف تیمارداری کے لیے آ رہا ہے، تیمارداری کرنے والے کی چادر زمین کے ساتھ ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، کس طرح قوت کو جمع کر کے کہتے ہیں یا غلام ارفع ازارک فإنه انقى لثوبک واتقى لربک، اور میرا پتہ لینے کے لیے آ رہے ہو، پہلے اپنی چادر کو تو ٹخنوں سے اٹھا لو، اس میں تقوی بھی اسی میں ہے اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے تکبر سے بچائے۔
اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں رب تعالیٰ قیامت کو بھی ان کو چمکتے چہروں والا بنائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔